بارشوں سے کراچی میں مواصلات کا نظام درہم برہم، کئی علاقوں میں 24 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل، موبائل فون کے سگنل غائب، انٹرنیٹ سروس بھی متاثر۔ ریکارڈ بارشوں نے معمولات زندگی جام کر دیے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سڑکوں پر ٹریفک کا نظام بھی خراب۔ آج سے سندھ اور بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، ٹھٹھہ، حیدرآباد، سانگھڑ، عمرکوٹ، تھرپارکر، لاڑکانہ، بے نظیر آباد میں بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب میں بھی بادل برسیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم عمران خان سے مدد مانگ لی۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، امید ہے وفاق قدرتی آفت میں ساتھ ضرور دے گا۔ اگست میں کراچی میں 604 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، ایسی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، مراد علی شاہ سے بلاول بھٹو کا رابطہ، امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، بولے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ اور چیئرمین NDMA سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ وسیم اختر کی بطور میئر مدت ختم، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ایڈمنسٹریٹر لگانا سندھ کابینہ کا اختیار ہے، وفاق سے مشاورت ہوگی۔ سعید غنی کہتے ہیں، یونس ڈھاگا کو ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا جا رہا، کمشنر کراچی سہیل راجپوت کو ایڈمنسٹریٹر بنانے کا امکان ہے۔ بلدیاتی نمائندے 30 اگست تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، بلدیاتی نمائندوں کی مدت مکمل ہونے کا نوٹیفیکیشن اتوار 30 اگست کو جاری کیا جائے گا۔ سندھ بھر میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں پیر تک کر دی جائیں گی۔ وہ جینوئنلی بیمار ہیں اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے، ان کو باہر جانے دیا جائے، خدا نہ خواستہ انہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ اخلاقاً اب وہاں مزید رہنے کا جواز نہیں بنتا۔ APC پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ پہلی APC نہیں ہے اور نہ آخری ہوگی۔ نواز شریف کے لندن میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، اپوزیشن کی APC پہلی ہوگی نہ ہی آخری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، کراچی میں سڑکیں نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں، وفاق صوبے کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ بھارت بتائے بغیر پانی چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ پاکستان کو پریشان کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، شنزو آبے کے دور میں مختلف شعبہ جات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی۔ یکم ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 4.5 روپے لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 بھی بارش کے نظر گراؤنڈ گیلا ہونے پر میچ کو منسوخ کر دیا گیا۔ بارش کے باعث میچ کی ایک اننگز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ انگلینڈ نے 16.1 اوورز میں 6 وکٹوں پر 131 رنز بنائے۔ بیٹن نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈیوڈ میلان 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عماد وسیم اور شاداب خان نے 2-2، افتخار احمد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ برطانیہ میں بھیڑ نے نیلامی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 8 کروڑ 21 لاکھ روپے میں فروخت۔ ڈبل ڈائمنڈ نامی بھیڑ کی بولی 22 لاکھ 35 ہزار روپے سے شروع ہوئی۔ ٹیکسل بھیڑ موسم کی سختی برداشت کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور دل ہو جوان تو عمر سے کیوں ہوں پریشان۔ جاپان کے 90 سالہ ہیرمو اناڈا کا ورلڈ آئرن مین چیمپئن شپ میں شرکت کا اعلان۔
ہیرمو نے آئندہ سال ہوائی میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پریکٹس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو فوری ریفرنڈم کروانے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ عمران وسیم سے۔ عمران وسیم، کہیے گا یہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی اور صدارتی نظام اپنانے کے حوالے سے موقف کیا ہے؟ جی، یہ درخواست اسلام آباد کے شہری ہیں ڈاکٹر صادق علی، ان کی جانب سے یہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے ریفرنڈم کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں درخواست گزار ڈاکٹر صادق علی کا موقف یہ ہے کہ ملک میں جو پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ملک کی جو وسائل ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ وسائل کے ضیاع سے روکتا ہے۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو یہ حکم دے کہ ایک عوامی ریفرنڈم کرایا جائے جس سے عوام سے صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے ان کی رائے جانی جائے۔ اور یہ بھی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس درخواست کی جو سماعت ہو سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے، اس کی کارروائی جو ہے وہ میڈیا پر لائیو دکھائی جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عمران وسیم۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کا پرائسنگ فارمولا اور معیار بہتر بنانے کا معاملہ، آئل ریفائنریوں کا پرائسنگ اور معیار پر حکومتی فیصلے پر تسلیم کرنے سے انکار۔ پارکو، بائیکو، NRL، PRL اور اٹک ریفائنری نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ دیا ہے۔ حکومت نے جولائی میں ریفائنریز سے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا۔ خط سیکرٹری پیٹرولیم اسد احیاء الدین، پارکو ریفائنری بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ارسال کیا ہے اور کہا کہ موجودہ شرائط اور فارمولے پر آئل ریفائنریز بند اور درآمدی بل بڑھ جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی سے۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا کہ آئل ریفائنریز کو حکومت کے طریقہ کار پر تحفظات کیا ہے؟ پاکستان کی تمام 5 آئل ریفائنری جس میں پارکو، بائیکو، NRL، PRL اور اٹک ریفائنری شامل ہے، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے متفقہ طور کے اوپر وزارت توانائی کو خط لکھا گیا، جس میں انہوں نے 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسنگ فارمولا ہے اور اس کے ساتھ جو معیار بہتر بنانے سے متعلق حکومت نے فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اس معاملے میں طے ہوا تھا کہ ریفائنری کے ساتھ مشاورت کر کے پرائسنگ فارمولا، شرائط و ضوابط، جرمانے کی کلوزز اور جو معیار کا معاملہ ہے وہ طے کیا جائے گا، لیکن ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس معاملے میں حیران کن طور کے پر جہاں مشاورت کا اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے، سیکرٹری پیٹرولیم اسد احیاء الدین صاحب پارکو ریفائنری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی ہے اور جولائی میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور حیران کن طور کے پر انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس خط میں یہ کہا ہے کہ جو پیٹرول پر پریمیم میں کمی ہے، اس کے بعد کم معیار کا پیٹرول فروخت کرنے پر جرمانہ ہے اور جو پلیٹس کا فارمولہ ہے انہیں قبول نہیں ہے۔ سلفر کی مقدار زیادہ ہونے سے متعلق جرمانہ جو عائد ہونا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ 91 رون یا اس سے کم رون پر مزید جرمانہ بھی عائد کرنے کی شرط قبول نہیں۔ اسی طرح یورو 5 فیول کے لیے 92 رون کی شرط بھی ختم کی جائے۔ آئل ریفائنریز نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی قیمتوں کا اعلان کرنے سے قبل ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور ہماری جو مسائل ہیں حل کیے جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنریز کام نہیں کر سکتی اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنریز کا بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو درآمدی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا۔ جی، یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بلانا ناگزیر ہے۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنریز کام نہیں کر سکتی اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنریز کا بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو درآمدی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا۔ جی، یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بلانا ناگزیر ہے۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی۔